محترم حضرات، معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کے مقصد سے متعلق بات آئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو روزے فرض فرمائے ہیں ان کا مقصد ہے تاکہ ایمان والوں کے اندر تقوی آ جائے، پاکیزگی آ جائے، یہ مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ تقوی سے متعلق ہی ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، غرض گناہ کے کام نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس آدمی نے روزہ رکھ کر کے گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑا تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ گویا کہ بس دن بھر اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، بھوکا پیاسا رہا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اس کا حاصل ہے۔ اس روایت کے اندر جھوٹ بولنے کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے اندر تمام ہی گناہ شامل ہیں، ہر قسم کا گناہ اس کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام گناہوں کو چھوڑ دے، اور روزہ نام ہے سورج، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور تمام گناہوں سے رکنے کا، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزے کے اندر آدمی کو صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، بلکہ تمام گناہ کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اور گناہ کے کام وہ کیا ہیں؟ ہم تو گناہ کے کام یہ سمجھتے ہیں کہ چند ہی ہیں گناہ کے کام، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی کا مال ناحق کھانا، کسی کا مذاق اڑانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا، احادیث کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بہت سے گناہ، کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برائی آدمی کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اس وقت دو گناہ ایسے ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں، جن کے اندر مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ پہلا گناہ ہے بد نظری کا گناہ۔ بد نظری کا گناہ، نامحرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ محلے پڑوس کے اندر جو رہنے والی بچیاں، عورتیں وغیرہ، ان کو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہ تو ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، بس ویسے ہی ہیں، منہ بولی۔ حالانکہ شریعت کے اعتبار سے وہ نہ آپ کی بہن ہے، نہ آپ کی ماں ہے، نہ آپ کی خالہ ہے، نہ آپ کی پھوپھی یا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ ان کے گھروں میں بے پردہ آنا جانا، راستہ چلتے ہوئے عورتوں کو تاکنا جھانکنا، اس کو کہا جاتا ہے بد نظری۔ تو ایک تو یہ گناہ ہے، اور بد نظری کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی اس بد نظری کی وجہ سے ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا۔ اس بد نظری کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، لیکن جب اس بد نظری کے گناہ میں پڑتا ہے تو وہ ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایک تو یہ گناہ ہے جو ہمارے اندر رائج ہے، جس میں اکثریت مبتلا ہے۔ چلو آدمی جو ہے راستہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں پر قابو رکھ لے، لیکن موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے۔ آدمی اس کے اندر جو ہے تنہائی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں ناجائز چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جانتا ہے۔ تو آدمی کو اپنی خلوت اور اپنی جلوت یعنی تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان، محفل میں، راستہ چلتے ہوئے، سب جگہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ایک تو گناہ یہ ہے کہ جس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے، دوسرا گناہ کہ جس کو ہم لوگ بڑا گناہ نہیں سمجھتے اور اس میں اکثر مسلمان مبتلا ہیں، وہ ہے داڑھی کا کٹانا، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، اس کے اندر اکثر مسلمان مبتلا ہیں۔ لیکن چونکہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے تو اس کی برائی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ داڑھی کاٹنے کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ چاہے آدمی نے روزہ رکھ رکھا ہو، یا آدمی نماز پڑھ رہا ہو، یا حج کر رہا ہو، یا عمرہ کر رہا ہو، اس کا گناہ برابر ملتا رہتا ہے۔ اور داڑھی رکھنے کا ثواب بھی ایسا ہی ہے، آدمی سو رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا ثواب مستقل ملتا رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے بنیادی طور پر دو مقصد ہوتے ہیں۔ آدمی سے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ آدمی گناہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے، ہمارے آس پاس میں سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ بہت سی مرتبہ جو ہے آدمی کو نیکی کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سب مجھ کو ملا جی کہیں گے، بے عزتی کریں گے، مجھ کو بے وقوف سمجھیں گے، مجھ کو پاگل سمجھیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ تو آدمی جو کوئی گناہ کرتا ہے یا اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے بنیادی طور پر دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھا لگے گا، میں لوگوں کی نظروں میں اچھا لگوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھا لگوں گا، لیکن یاد رکھیے آپ لوگوں کی نظروں میں کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ جب اچھا لگنے کا موقع آتا ہے تو پھر لوگ آپ کو کیا کرنے لگتے ہیں؟ برا۔ مثلا اگر آپ خوبصورت ہیں تو کسی اور خوبصورت کے سامنے ذرا آپ کا تذکرہ آ جائے کہ فلاں تو بڑا خوبصورت ہے، پھر دیکھیے وہ سامنے والا آپ کے اندر کیسے کیڑے نکالے گا۔ اگر آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو ذرا کسی اور مالدار کے سامنے تذکرہ کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے 70 عیب گنا دے گا کہ اس نے تو فلاں جگہ سے حرام طریقے سے کمایا ہے، ارے اس کا تو ایسا کام ہے، سب جانتا ہوں میں، یہ وہ کہتا ہے نہیں کہتا۔ اگر آپ کے پاس عہدہ ہے اور کسی دوسرے عہدے والے کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو جائے تو پھر دیکھیے 100 عیب آپ کے اندر گنا دے گا۔ اگر آپ دیندار ہیں، بظاہر آپ جو ہے دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر دیکھیے لوگ اس کے اندر بھی 100 عیب گنا دیں گے۔ لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آدمی یہ سوچے کہ بس میں اللہ کو پسند آ جاؤں، دنیا کو پسند آؤں نہ آؤں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے فرمائیں گے، اگر کسی آدمی نے کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ فرمائیں گے جا، جس آدمی کے لیے تو نے عمل کیا اسی سے بدلہ لے لے۔ آج اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی بھی گناہ ہو دنیا کے اندر، کوئی بھی گناہ، مثلا شادی بیاہوں میں خرچ کرنا، بالکل فضول خرچ ایک دم، اس سے پہلے کی رسمیں وغیرہ کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ لوگ خوش ہوں، اسی لیے تو ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے عمل کیا انہی سے جا کر کے بدلہ لے لے۔ اب وہاں تو سارے کے سارے کھڑے ہوں گے کٹگھڑے میں، کون کس کو بدلہ دے گا؟ کون کس کو دے گا بدلہ؟ نہ وہاں پر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ وہاں پر کوئی رشوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چلے گی، کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو صرف نیک عمل چلے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ کریں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تو اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو جو میں نے پہلے یہ بات بتلائی تھی کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اور تقوی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی تمام گناہوں کو چھوڑ دے،
جب آدمی ایک مہینے تک اس تقوی کی پریکٹس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال اس کو نیک طریقے سے اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ رمضان میں تو خوب نمازیں پڑھیں گے، نیکیاں بھی کریں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، لیکن جب عید کا چاند دکھتا ہے تو سب بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتائیے، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور چہرہ بالکل صاف کر کے جا رہے ہیں ایک دم۔ اگر رمضان میں ہم نے تھوڑی بہت داڑھی رکھ بھی لی تو عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو بالکل صاف کر کے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتائیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو یا تو ہاتھ سے روک دو اگر طاقت ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے کہہ دو کہ بھئی یہ برائی ہے۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسی کو چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا بن جائے، یہ آدمی جو ہے گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اور اگر آدمی اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ بھئی یہ کام جو ہے گناہ کا ہے، تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دیں، یعنی ساری دنیا مجھ کو مل جائے، پوری کائنات مجھ کو مل جائے، اور یہ کہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دو، تو میں تب بھی اس سے باز نہیں آؤں۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ آج جو پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں وہ ہمارے مومن ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ ہمارے جو ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ تمہارے اوپر یہ پریشانیاں آئیں گی، اور ان کی وجوہات بھی بیان فرما دی تھی۔ وہ کیا تھی وجوہات؟ آپ نے فرمایا لَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ دیکھو مسلمان ہیں، ان کو مارو، کھاؤ، کاٹو۔ آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایسا؟ ہر جگہ۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے معلوم کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوگا، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو اربوں میں ہوگی، لیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی، کوئی تمہارا وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، وہن۔ صحابہ نے عرض کیا مل وہن، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ سارے گناہ جتنے ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں، ہر گناہ دنیا کی محبت میں۔ اگر اللہ کی محبت ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یا ہوگا؟ بتائیے، گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت میں، اسی لیے تو ہوتا ہے نا۔ تو ہم اپنے دل سے اس کو نکالیں۔ دنیا کی محبت، مال کمانا دنیا کی محبت نہیں ہے، بینک بیلنس رکھنا، گاڑیاں رکھنا، بنگلے رکھنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا پینا، اس کو دنیا کی محبت نہیں کہتے۔ دنیا کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول جائے، اللہ کے احکامات کو بھول جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جائے، ان پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ ورنہ صحابہ کرام کے اندر آج کے جو دنیا کے ٹاپ کے مالدار ہیں نا، نمبر 1 جو مالدار ہے، ان سے بھی بڑے بڑے مالدار تھے صحابہ کرام کے اندر۔ تو دنیا کی محبت ہمیں اپنے دلوں سے نکالنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔